بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کی 12ویں فصل جس کا عنوان ہے کہ علت مختار ہے یا بالفعل۔ دلیل پر، کیونکہ اصلاً وہ کہتے ہیں محدود، جو اس کو آپ نے لامحدود کر دیا، حکمان میں لامحدود کو کر دیا ہے، یہ ان کا اشکال ہی درست نہیں ہے۔ اب دوسری دلیل کیا دیتے ہیں اس کے مقابلے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر حادث میں سے ہر ایک جو ہے وہ لامحدود، کیونکہ عقل اول، عقل ثانی، عقل ثالث، روحانی موجودات، نوری موجودات، ان سے پہلے عدم نہیں ہے۔ اگر ان سے پہلے عدم نہیں ہے تو ان تمام جو حوادث، موجودات، معلولات جو وجود میں آ رہے ہیں، ہر ایک لامحدود یعنی مدت سے گزریں گے۔ جیسے یہی محدود، پہلا محدود وہ بھی لامحدود ہے، اگلا بھی لامحدود، اگلا بھی، ہر جو وجود ہے وہ ایک لامحدود مراتب میں سے گزرے گا، تو اگلے وجود کی باری نہیں آئے گی۔ جبکہ عقلی لحاظ سے اور مشاہدے میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک وجود سے دوسری موجودات آ رہی ہیں اور ختم ہوتی جا رہی ہیں، یعنی اپنی صورتیں بدلتی جا رہی ہیں، اس میں تغیر تبدیلی آ رہی ہے۔ تو یہ جو دوسری شک ہے کہ دوسرے وجود کی باری نہیں ہے، ان کے جوابات آگے دیں گے۔ البتہ یہ اشکالات ہیں، یہ بالکل بھی، یہ تو جدل ہے۔ اسی طرح کا ایک جدل ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ ایک جو عالم تھا وہ دہریے سے بات کر رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے یہ کیا ہے، ہمیشہ سے ہے، یعنی قدیم سمجھیں۔ اگر یہ لامحدود ہے تو وہ کہتا ہے آپ کی باری نہیں آئے گی۔ مثلا میرے والد سے بات، میری باری نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ ہم جس لائن میں لگے ہیں وہ لامحدود لائن ہے۔ جب وہ لامحدود لائن ہے، پیچھے لامحدود ہے، تو پیچھے ہی لامحدود ہے، تو اگلے کی باری کیسے آئے گی؟ بابا یہ تو ایک فرد ہے نا، اس لامحدود عالم میں جو اس کا ایک فرد ہے، وہ اس عالم سے وجود میں آیا، اس فرد کی تو ابتدا ہے، یہ فرد کیسے لامحدود ہو گیا؟ اس سے حضرت آدم آئے تو پہلا فرد آیا نا، اس سے پہلے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں لامحدود افراد؟ یہ بھی جدل کرتے ہیں، تو یہ ایک جدل ہو گیا۔ دوسرا، اور جو ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کا جواب یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر حادث متجدد ہو رہے ہیں، نئے حوادث آ رہے ہیں، تو اگر یہ لامحدود ہوں تو یہ گھٹنا بڑھنا، یہ جو متکلمین نے کہا ہے کہ یہ جو وجود ہے نہ گھٹتے ہیں نہ بڑھتے ہیں، لامحدود گھٹتا بڑھتا تو نہیں ہے، تو اس میں تو گھٹنا بڑھنا ہے ہی نہیں۔ یہ بھی بالکل عالم حوادث میں گھٹنے بڑھنے کا عنوان آتا ہے۔ اب یہ ہو گئے دو اشکال۔ تیسرا اشکال کیا ہے کہ جو ہر حادث ہے، تجدد اور نئے حوادث کے آنے سے اس میں گھٹنا اور بڑھنا یہ نہیں ہوگا، جبکہ یہ بھی بالکل ہی لغو ہے۔ اب ان سوالات کے جواب سے پہلے یہاں پر ابو علی سینا کہتا ہے کہ ہم آپ سے اصلی سوال کرتے ہیں اس علت اور معلوم کا۔ وہ اصلی سوال یہ ہے کہ جو آپ کا نظریہ ہے، پہلے آپ اس پہ دلیل دیں۔ وہ نظریہ کیا ہے کہ ایک وقت میں معلول نہیں تھا، یعنی معدوم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے، اس علت نے اس پہلے وجود کو وجود عطا کیا۔ تو جب یہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کب بنایا؟ اب یہ سوال ہے، یعنی پہلا معلول اللہ نے کب بنایا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں نہیں تھا، ایک خاص وقت میں بنایا، وہ جو وقت بنایا وہ خاص ہوا، ظاہر ہے، اس سے پہلے نہیں بنایا، اس کے بعد بھی نہیں بنایا، تو اس خاص وقت میں اللہ نے اس کو بنایا۔ تو کہتے ہیں یہ جو خاص وقت ہے، یہ معلول کو اس خاص وقت میں کیوں بنایا؟ یعنی اس خاص وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص وقت میں کیوں بنایا؟ تو اب اس میں یہ خود جو متکلمین ہیں یہ ڈیوائیڈ ہو گئے، سمجھ نہ آئی کہ اب اس کا کیا جواب دیں۔ بھائی اس وقت سے پہلے کیوں نہیں بنایا؟ یا اس وقت بنایا، اس سے بعد بھی بنا سکتا تھا اللہ تعالیٰ، بعد میں کیوں بنایا؟ تو جو متکلمین ہیں یہ 3-4 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے گروہ نے کیا کہا؟ پہلے گروہ نے کہا وقت، یعنی اس کی علت، جو بنانے کی علت ہے، یہ وہ وقت خاص کا تقاضا تھا، یعنی اس خاص وقت جو ہے وہ علت قرار پائی، اللہ تعالیٰ معلول نہیں۔ یہ اس نے خود نہیں اس وقت کو چاہا، یا خود وقت کا یہ تقاضا تھا کہ اس وقت اس کو خلق کیا جائے، نہ اس سے پہلے خلق کیا جائے نہ اس کے بعد خلق کیا جائے۔
دوسرے گروہ نے کیا کہا کہ جو علت ہے وہ کیا ہے، وہ فائل کی ذات ہے، یعنی علت فائل ہے، اس نے خود یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت میں بنانا چاہیے، یعنی علت فائل ہے نہ کہ وہ خاص وقت، اس نے فائل نے یہ فیصلہ، فائل کی علت اس کا یہ جو فیصلہ ہے کہ اس خاص وقت میں بنایا جائے۔ تیسرے نے کہا، کیا کہا؟ تیسرے نے کہا یہ دونوں، پہلی بھی غلط، دوسری علت بھی، یہ دونوں علتیں غلط، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مصلحت سے بنایا یا خاص حکمت کے تحت بنایا۔ اب یہ جواب دینے کے لیے درست ہے، آپ بتائیں وہ کیا مصلحت تھی، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی بتائی ہو کس وجہ سے اس خاص وقت میں بنایا، یہ اس کے ان کے پاس کوئی کسی قسم کا جواب نہیں تھا۔ چوتھا گروہ آیا، اس نے کہا بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں وقت علت ہے یا فاعل علت ہے یا مصلحت علت ہے، انہوں نے کہا یہ جو تخصیص آپ خاص لگا رہے ہیں، وہ کہتا کوئی تخصیص نہیں، کیونکہ وہ اس نے جب یہ ساری بنائی اس کو پتہ لگ گیا کہ نہ یہ علت ہے نہ یہ نہ یہ، انہوں نے کہا بھائی کوئی علت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جاتا، جیسے کہ قرآن آیات ہیں اس پر انہوں سے استدلال کیا۔ کیا قرآن کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے اللہ کرتا ہے، اور وہ لا یسأل، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ یہ اس معنی میں نہیں ہے، وہ جو بھی کرتا ہے دلیل دیتا ہے، لیکن اس کے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے یہ دلیل اس دلیل سے کیوں بنایا، یا وہ اور بات ہے۔ وہ کہتے چوتھے گروہ نے کہا جی اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہ جو انہوں نے 4 جواب دیے ہیں، پہلے ان کو دیکھتے ہیں، پھر وہ جو اشکالات کیے تھے وہ اگلے مباحث میں عرض کریں گے کہ انہوں نے کیا کہا کہ جو پہلا نظریہ تھا یہ معتزلہ تھا، یعنی علت حدوث علت ہے۔ معتزلہ نے کیا کہا کہ یہ خود حدوث جو ہے یہ علت ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ فاعل نے نہیں بنایا بلکہ خود جس نے بننا تھا، خود معلول جو حادث ہوا ہے، اس کا جو حدوث ہے یہ علت ہے، اس میں اولویت ہے۔ اولویت کیا چیز ہوتی ہے؟ جب حدوث علت ہے، حدوث تو ممکنات کی ہے، تو اس یہ اولویت خود امکان ہے۔ اولویت کیا ہوتا ہے؟ اولا ہونا، مثلا کہ 2 چیزیں پڑی ہیں تو انسان نے آپ کو اختیار دیا کہ کیا اٹھائیں، تو آپ ایک کی طرف ترجیح دینا، اولویت ترجیح دینا، اور ترجیح دینا یہ امکان ہے، تو یہ امکانی اولویت ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ تھا اس نے کہا نہیں، اولویت نہیں بلکہ وجوب وقت کو تھا، ٹھیک ہے، وجوب، وہ کہتے ہیں اولویت نہیں، یہ دوسرا گروہ، پہلا معتزلہ، وہ کہتے ہیں یہ اولویت کا نظریہ وہ کہتے تھے معتزلہ کا غلط ہے، بلکہ جو وقت ہے اس نے وجوب یعنی واجب قرار دیا کہ اس وقت میں اس معلول کو بنایا جائے، یہ دوسرا نظریہ۔ تو اس میں جو اولویت ہوتی ہے اس میں ایک امکان ہوتا ہے اور ایک رجحان پایا جاتا ہے، ترجیح، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ترجیح دی 2 چیزوں میں سے، اس چیز کو ترجیح دی، دوسرے کو رد کر دیا 2 چیزوں میں سے، تو یہ امکانی بات ہوتی ہے کہ 2 چیزیں ہوں، ایک کو لیں ایک کو نہ لیں، جیسے انسان کا اختیار ہے، انسان کو اختیار دیا یہ کام کرے یا نہ کرے، تو یہ اس کو امکان کہتے ہیں، 2 اطراف ہونا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا اختیار یہ ممکن والا اختیار نہیں ہے، اور یہ بحث بھی یہی چل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس معلول کو، یہ معلول جو ہے اس سے پہلے عدم نہ ہو تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ مختار نہیں کہلائے گا، اللہ تعالیٰ مجبور ہوگا کہ اس کو بنائے ہی بنائے، کیونکہ یہ علت ہے تو معلول بھی ہے، کیونکہ علت میں جو علیت ہے وہ واجب ہے یا ممکن ہے، وہاں پر امکان کا تصور نہیں ہے، علت میں علیت جو ہے وہ واجب ہے، وجوب کے مرتبے میں ہے، اور جب علت میں علیت پائی جائے گی تو لازمی معلول وجود میں ہوگا، جب سے علت ہے اس میں علیت پائی جاتی ہے اور تب سے معلول ہے۔ وہ کہتے ہیں، متکلمین کہتے ہیں اس طرح تو لازم آتا ہے کہ اللہ جو ہے مختار نہیں بلکہ مجبور قرار پایا ہے، یہ ہم پچھلے مباحث میں عرض کر چکے ہیں کہ مجبور قرار نہیں پاتا، علت کا مجبور تب ہوتا ہے جب خارج میں کوئی چیز مجبور کرے۔ تو خیر بات چلتی ہے دوسروں نے کہا اولویت نہیں ہے، اب تیسروں نے کہا تخصیص ہی نہیں ہے۔ کیوں تخصیص نہیں ہے؟ نہ وقت کو تخصیص ہے نہ فاعل کو تخصیص ہے، اور یہ کوئی اور چیز ہے، وہی جو تیسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے لا یسأل، سوال نہیں کیا جا سکتا، اس پر کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔
کہتے دلیل بنتی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو چاہے مرضی کرے، وہ چاہے تو ظلم کرے، چاہے تو جو چاہے وہ کرے۔ اس پر دلیل کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فاعل جو ہے وہ مختار ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے مرضی بنائے، چاہے تو پہلے گھٹیا چیز کو بنائے، اس گھٹیا چیز سے جو ہے بڑھیا چیز کو بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل بھی ان کی یہ ایک ناقص ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پر جو ترجیح دیتا ہے، اس کی کوئی علت نہیں ہے، بغیر انسان کے عقلی باتوں کے وہ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو چاہے تخصیص دیتا ہے۔ تو یہ جو بنیادی نظریات ہیں، یہاں تک انشاءاللہ اگلے مباحثے میں آپ سے عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو تخصیص ہے، اس میں معلول جو علت سے وجود میں آتا ہے، اس میں احتیاج پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، انشاءاللہ اگلے مباحثے میں عرض کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔